اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ نوجوانوں کے رہبر رہنما، گجرانوالہ شہر کے اندر نوجوانوں کے قافلوں کے سپہ سالار ہے، اور یہاں پہ وہ عرصہ دراز سے نوجوانوں کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت وہ گجرانوالہ میں پاکستان جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر ہیں، اور آج کل وہ جماعت اسلامی کے انتہائی متحرک نوجوانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی انتھک محنت اور لگن کی بدولت عرصہ دراز سے وہ جماعت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اندر اپنی خدمات انجام دیتے نظر آئے، اور موجودہ دور میں ان کا ضلعی سطح پہ صدر یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہے، اور اس وقت وہ ایک جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق گجرانوالہ میں تین روزہ دورے کے حوالے سے ان کی نوجوانوں کے حوالے سے بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے۔ ان سے ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور جماعتی سرگرمیوں کے حوالے سے بھرپور سوال و جواب کی نشست کریں گے۔ میری مراد بشارت علی صاحب ہیں جو یوتھ ونگ ضلع گجرانوالہ جماعت اسلامی کے صدر ہیں۔ آج وہ میری مہمان شخصیت ہوں گے۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کے آج کے جو میرے مہمان ہیں بشارت علی صدیقی صاحب ہیں جو صدر ہیں یوتھ ونگ جماعت اسلامی ضلع گجرانوالہ کے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہارٹ ٹاک کے لیے مجھے اور میرے چینل کو ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے نوجوانی کے اندر ہی اسلامک فورم کے اوپر ہی آ کے اپنی سیاسی اور سماجی کاوشوں کا سلسلہ شروع کیا ہمارے نظر میں۔ نوجوان تو جوانی میں اور بہت سے معاملات میں گھرے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس پلیٹ فارم پہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جو چینل ہے C55، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے ہماری بات دکھانے کے لیے اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کب جماعت اسلامی میں اور کیوں اس میں شامل ہوئے، کہ میں 99 میں شباب ملی اور جماعت اسلامی کا کارکن بنا۔ میں نے دیکھا کہ دوسری پارٹیاں تو اسی طرح بروسی سیاست کر رہی ہیں، کرپشن زدہ ہیں، اور جماعت اسلامی پیورلی ایک جمہوری پارٹی ہے جس کے اندر کسی عام فرد کو، کسی غریب کو بھی سیاست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں 99 سے شباب ملی کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کے ساتھ چلا، یونین کونسل کا صدر رہا، پھر اپنے صوبائی حلقے کا صدر رہا، پھر میں اس کا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بھی رہا شباب ملی کا، اور اس کے بعد ابھی پھر دوبارہ جماعت اسلامی نے میری جماعت اسلامی یوتھ ونگ ضلع گجرانوالہ صدر کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت والوں کی طرف سے بھی یہ میرے اوپر جو اعتماد ہے، اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوسری دفعہ جماعت اسلامی کے اکابرین نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ شباب ملی کے پلیٹ فارم پہ آئے، قاضی حسین احمد صاحب اس وقت پاکستان کے معروف سیاستدان بھی تھے اور امیر جماعت بھی تھے، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا دور پیٹا جاتا تھا، جو بنگ دور تھا، تو اس وقت آپ نے شباب ملی میں آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، اگر آپ اس دور کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو اپنی فیملی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی تھی، ہمارا پورا خاندان اور پورا محلہ پیپلز پارٹی کا تھا۔
تو وہ تو بھٹو کے نعرے لگاتے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے اور شباب ملی ہے، یہ ایک پیور غریب آدمی کی جماعت ہے، اور اس میں ایک غریب آدمی کو بھی سیاست کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ کوئی پیسے کی بنیاد پہ یہاں پہ ذمہ داریاں اور عہدے نہیں دیے جاتے جماعت اسلامی کے اندر۔ یہ پیورلی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس قابل ہے تو اس کی ذمہ داری لگائیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے آنے کے چانسز بھی بندے کے بن جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی یونین کونسل میں 2015 میں چیئرمین کا الیکشن لڑا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہاں پہ اچھے ووٹ میں نے لیے ہیں۔ جی، آپ نے جو جماعت اسلامی ہے اس نے شروع دن سے ہی نوجوانوں کا پلیٹ فارم ساتھ رکھا، ان کو دیکھے مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی اور اب تحریک انصاف نے بھی یوتھ ونگ بنائے، تو شباب ملی کا نام بعد میں یوتھ ونگ کے نام پہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ نے تبدیل کیا قاضی سیر احمد کی وفات کے بعد۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے ملک کی سطح پہ کہ انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی رہنمائی کی اور نوجوانوں کو آگے لے کے آئے اور طلباء سیاست سے لوگوں کو لے کے آئے، لوگوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ہے؟ جی، جماعت اسلامی کی یوتھ کے حوالے سے جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ یوتھ کو پروموٹ کیا ہے اس پاکستان کے اندر۔ اگر آپ تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ کا الحمدللہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے اندر، کہ جہاں سے اس پاکستان کو اسلامی جمعیت طلبہ نے قیادت بھی فراہم کی ہے۔ بلکہ آپ اگر تمام پارٹیوں کے اندر دیکھیں گے تو وہاں سے اسلامی جمعیت طلبہ کے بہت سے جو لیڈر اور قائدین تھے ہمارے، ان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن خود جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک بہت بڑا ہمارا یہ جو یوتھ ونگ کا ہمارا یہ نیٹ ورک ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور پارٹی کے اندر اتنا بڑا یوتھ کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں ملکی لیول کی تو ہمارا یہ یوتھ ونگ چترال سے لے کے گوادر تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک، کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر مکران تک اس کا نیٹ ورک موجود ہے۔ ہر جگہ پہ ہماری تنظیم موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آپ اگر گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں تو گجرانوالہ میں بھی ہمارا اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا یوتھ کا نیٹ ورک ہے اور یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ دوسری پارٹیوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہ خالی نعرے لگاتے ہیں یوتھ کے لیے، عملی کام کوئی نہیں۔ اگر آپ موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے یوتھ کے حوالے سے بڑے نعرے لگائے تھے جو کہ آج تک وہ جمع اور زبانی خرچ والی بات ہے کہ عملی اس میں کوئی کام نہیں کیا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا انہوں نے کہا تھا، لیکن آج تک ایک بھی نوکری نہیں دے سکے۔ ابھی ہمارے جماعت اسلامی یوتھ پاکستان نے یہ طے کیا ہے، ہم انشاءاللہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد 1 کروڑ نوکریاں لینے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ یہ جماعت اسلامی کی یوتھ اسلام آباد میں آ رہی ہے۔ آپ جیسے کہا کہ آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان سب پیپلز پارٹی کے اندر تھا، اس وقت دو جماعتیں تھا اور مذہبی طور پہ یہ کچھ جماعتیں اور تھیں، اور جماعت اسلامی اس وقت پوری فارم میں تھی اور عوامی سطح پہ مقبولیت کے نیا ریکارڈ قاضی سیر احمد کی قیادت میں اس وقت جماعت اسلامی نے طے کیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو آپ جیسے نوجوان شباب ملی کے پلیٹ فارم پر آئے، اس میں قاضی سیر احمد صاحب کا بڑا اہم رول تھا؟ جی بالکل، قاضی سیر احمد رحمہ اللہ ایک بڑی ایکٹیو اور مؤثر شخصیت تھی۔ اس وقت بھی ہماری قاضی سیر احمد صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور وہ بڑا پیار کرتے تھے، بلکہ ماتھا تک ہمارا چومتے تھے۔ ہم بہت زیادہ ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے بھی بڑے امپریس ہو گئے، اور شباب ملی میں آنے کے بعد ہم نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہم نے لٹریچر بھی پڑھا اور جماعت اسلامی کو سمجھا بھی، دین اسلام کو بھی سمجھا، اور اس کا جو دستور اور منشور ہے جماعت کا اس کو بھی سمجھا، اور اسی سوجھ بوجھ کے ساتھ جماعت اسلامی میں ہم چل رہے ہیں کہ یہ خالصتاً اقامت دین کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کا یہ نعرہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر دین اسلام کا نفاذ کریں گے۔ تو اس دین اسلام کا جو نفاذ ہے اس میں ہم راول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
जितनी हमारी इसमें सकत है हम उनके साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी। जब आप शुरुआत में मिली जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की, घर में से कोई रुकावट, परेशानी या डांट फटक तो यूँ? जी बिल्कुल, जब जमात इस्लामी में मैं शामिल हुआ तो घर वाले तो चले वो मना करते थे, लेकिन जो हमारे अजीज रिश्तेदार थे वो तो एक लड़ाई की हद तक मेरे झगड़े भी हुए और बड़ा कुछ हुआ, थाने कचहरी के अंदर भी गए, लेकिन मैं डटा रहा और साबित कदम रहा और जमात इस्लामी के साथ चलता रहा। फिर एक ऐसा दौर आया कि जब मैंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ा तो फिर वो मेरे वही अजीज़ो कारम मेरे साथ भी चले, मेरे घर वाले भी मेरे साथ चले, अजीज़ो कारम भी चले। यानी आप वो आपकी जमात इस्लामी से वाबस्तगी, आपसे मोहब्बत उन सबको मजबूर करके कि वो लोग भी आपकी काफिले का जी बिल्कुल, मेरे अपने घर वाले भी और अजीज रिश्तेदार भी मेरे साथ इस काफिले में जमात इस्लामी के साथ चले इलेक्शन में। तो उसमें से कुछ लोग जमात में शमूलियत भी की होगी या नहीं अभी? जी बिल्कुल, बाकायदा तो उस तरह शमूलियत नहीं है, लेकिन हमारे जो भी जमात के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी उनका आना जाना रहता है, बल्कि मेरी फैमिली से भी मेरे भाई और दूसरे जो है वो भी जमात इस्लामी के साथ हैं। आपने नौजवानी के दौर में सियासी मामला में अमली सियासत शुरू कर दी, तो उसमें और कुछ आप जो गैप था आम लोगों नौजवानों के पास प्लेटफार्म नहीं था सियासत करने का, जमात इस्लामी यूथ विंग वो प्लेटफार्म है कि जिसके ऊपर आके एक नौजवान अपनी आवाज़ पब्लिक की सतह पर या खिदमत का जो जज्बा उसके अंदर वो पूरी कर सकता है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी यूथ विंग का जो प्लेटफॉर्म है ये हर लिहाज से मौसर है। हम आवाम की आवाज़ हकाम बाला तक भी पहुँचाते हैं, बल्कि हम लोगों के मसले मसाइल भी हल कराते हैं। अगर आप बलदियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं जब पीछे शबाब मिली का ज़िली सदर था तो उस वक़्त भी हमारी टीम में से 8-10 लोगों ने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के प्लेटफॉर्म से हमने हिस्सा लिया है। और अगर आप मसाइल की बात करते हैं तो हमारा तो काम ही यही है, वासा के जो काम होते हैं, वापडा के हैं, सुई गैस के हैं, नादरा के हैं और पुलिस के जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद में हम कर रहे हैं और इसी वजह से लोग हमारा साथ देते हैं और इंशाअल्लाह ये खिदमत का सफ़र और लोगों के मसाइल हल करने का जो सफ़र है ये जारी रहेगा। क्या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी मुल्की सियासत में तब्दीली की रवायत डाल सकती है, जैसे पिछले दौर में काजी सैना साहब ने रोल अदा किया, मौजूदा सेटअप में कोई जमात इस्लामी रोल अदा कर सकती है? जी बिल्कुल, जो आने वाला दौर है इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इसमें अपना रोल अदा करेगी। तो इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो पिछले दौर गुजरे हैं सन 70 के बाद, सन 70 में हमारा जमात इस्लामी का जो इंतखाबी निशान था वो तराजू था। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हम इत्तेहाद करते रहे और मुख्तलिफ निशानों से हम इलेक्शन लड़ते रहे, जिसकी वजह से हमारी जमात इस्लामी का जो अपना नाम और तशख़्ख़ुस था वो बैकफुट पे चला गया, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा है। और अब दोबारा जमात इस्लामी ने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने झंडे के साथ और अपने तराजू के निशान के साथ इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान किया है, इससे मुझे उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह ज़रूर पज़ीराई मिलेगी। अगर आप ये अभी कंटोनमेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में से खैबर में हम जीते हैं, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में जीते हैं और कराची में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। और हमारे वोट वहाँ पे जो डिफेंस का इलाका है, जो पीटीआई का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे जमात इस्लामी के वोट ज़्यादा है वहाँ से, पीटीआई से वोट ज़्यादा है वहाँ पे और हमारी वहाँ पे सीटें भी काफ़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बलदियाती इलेक्शन आता है या कौमी इलेक्शन आता है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कौमी सियासत में हमारा हिस्सा होगा और हमारे लोग ज़रूर इंशाअल्लाह असम्बलियों में भी जाएंगे। जैसे आपने बलदियाती इंतखाबात का तस्करा किया, तो आने वाले जो बलदियाती इंतखाबात हैं कुछ इससे बाद होने का ऐलान है, तो क्या आप समझते हैं कि गुजरांवाला में जमात इस्लामी कोई अहम के कारकुनान या यहाँ की जो टीम है वो कोई गुजरांवाला में कोई अहम रोल अदा करेगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी हमारे जो ज़िली जमात इस्लामी के उहदेदारान है और सियासी कमेटी है
اس پہ وہ پورا ہوم ورک کر رہی ہے، اور ابھی سے ہم نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ابھی سے ان کو اناؤنس کر دیا ہے، تاکہ وہ پھر مشاورت سے بلدیاتی الیکشن کے جو ہمارے نمائندے ہوں گے ان کو اناؤنس کریں اور ان کو الیکشن میں اتاریں اور الیکشن ہم جیتیں۔ تو انشاءاللہ اس پلاننگ کے ساتھ جس طرح ہم چل رہے ہیں تو مجھے کبھی امید ہے کہ گجرانوالہ سے ہم ضرور بلدیاتی الیکشن میں بھی جیتیں گے۔ اور یہ جو ہمارا ابھی 3 روزہ دورہ ہے جس میں محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان اور ان کی پوری ٹیم اور صوبائی ہماری جو قیادت ہے وہ گجرانوالہ تشریف لا رہی ہے، وہ 3 دن پوری قیادت ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ گجرانوالہ میں 3 دن گزاریں گے، اور اسی حوالے سے وہ موٹیویٹ کرنے آئے ہیں اور کام کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان سب سے ملاقاتیں کریں گے، نشستیں کریں گے، تاکہ جماعت اسلامی کا کام بڑھے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی قوت بن کر ابھریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ میں انتخابی عمل میں حصہ لیا، اس میں صرف سلیکشن، صرف فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، ایسی اگر فارمیلٹی گجرانوالہ میں کریں گے تو جو جماعت اسلامی کا ماٹو ہے یا مشن ہے اس کو دشکاری پہنچے گا؟ جی یہ بات تو ہم ضرور کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ الیکشنوں کے اندر۔ اگر اسی طرح مداخلت ہوتی رہی، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں تو یہی چلتا آ رہا ہے کہ ہمیشہ سے ہی اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے تو جماعت اسلامی کی اب تک حکومت ہوتی۔ تو اگر آپ موجودہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے اور دوسری ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، تو یہ بھی اکٹھے اسی لیے نہیں چلتے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے فیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دکھایا ہے، تو پیپلز پارٹی اس اتحاد سے، اپوزیشن کے اتحاد سے نکل گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس ملک سے ختم ہونی چاہیے، تاکہ فیئر الیکشن ہو اور عوام اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ منتخب کر سکیں۔ نہیں، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر جماعت اسلامی کو لوگ خدمت کے نام پہ تو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ خدمت کے کام میں، خدمت خلق کے نام پہ بے شمار ادارے بھی ہیں، بھائی کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب سیاسی معاملات آتا ہے، سیاسی عمل ہوتا ہے، تو ووٹ کے وقت لوگ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی اس میں ہماری بھی تھوڑی سی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہمارے لوگ ہی حلقے میں کھڑے نہیں ہوتے تمام حلقوں کے اندر۔ اگر آپ گجرانوالہ کی بات کر لیں تو 2، 4 یا 5 سیٹوں پہ ہمارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو پھر ظاہر ہے اس طرح وہ امپیکٹ نہیں پڑتا۔ ابھی یہ جماعت نے طے کیا ہے ہمارے 100% ضلع گجرانوالہ کے حلقے میں انشاءاللہ لوگ کھڑے ہوں گے، بلکہ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر بھی ہمارا مرکزی نظم یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہر حلقے کے اندر ہمارے امیدوار کھڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے، اور جب ہر حلقے کے اندر ہمارے امیدوار موجود ہوں گے تو لوگوں کو موقع بھی ملے گا جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنے کا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کافی حد تک کافی حلقوں سے انشاءاللہ جیتے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی حسین احمد نے جو 90 کی دہائی کے اندر محنت کی تھی، اس کو جماعت اسلامی نے جو بعد میں اس کاوش کو ذہن کر دیا، اس بات کا متفق ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی متحرک شخصیت تھی۔ انہوں نے بہت جماعت اسلامی کو اوپر لے کے گئے اور بڑے الیکشن بھی ہم نے جیتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو 2008 میں جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ظاہر جب آپ 25 لوگ MLA اور اس سے زیادہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر موجود تھے، تو پھر ایک دفعہ آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، پھر آپ کی سیٹیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ وہ ایک بڑا جو ہے کہ اپ سیٹ تھا ہمارے لیے کہ وہ غلطی کی تھی ہم نے بائیکاٹ کی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اتحادی سیاست اور بائیکاٹ کی سیاست سے اب نکل ہے، اگر اسی روش میں رہے گی تو جماعت اسلامی کبھی بھی ملکی سطح پہ یا بلدیاتی سطح پہ کوئی رول ادا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، ہم اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کی یہ پالیسی ہے، نہ تو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے جو ہے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی ہمارا اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اکیلے الیکشن لڑیں گے اپنے جھنڈے کے اوپر، اور اپنا نشان جو ہمارا ترازو ہے اس پہ الیکشن لڑیں گے۔
بے شک قوم ہمیں ووٹ دے یا نہ دے، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو دور ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں اوور آل پاکستان میں. جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو آپ کی قیادت ہے یا مرکز میں ہو یا صوبائی یا ضلعی، وہ اس پیرامیٹر پہ پوری اترتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو بخوبی جانتی ہے اور اس کے اوپر سیاست کرے گی؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کی قیادت تو ہر حال میں لوگوں کے مسائل کے لیے لگی رہتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر ایشو کے اوپر جماعت اسلامی ہی بولتی ہے. مظاہرے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں اور آواز بھی بلند کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو ہمارے لوگ آپ کے سامنے اسمبلیوں کے اندر رہے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. آپ بذات خود ضلع گجرانوالہ کے ضلعی صدر ہیں. آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ اس جو آپ کا سیشن ہے اس کے اندر گجرانوالہ میں کتنے نوجوانوں کا دستہ تیار کریں گے جو آئندہ بلدیاتی انتخاب یا قومی انتخابات میں جماعت اسلامی کی فورس بن کے سامنے آئے؟ ابھی یہ ہمارا جمعے والے دن 24 ستمبر کو گرینڈ شمولیت یوتھ کنونشن کے نام سے ہمارا پروگرام ہے. تو اس میں ہمارے نئے جو عہدیدار ہیں 1000 نئے عہدیداروں کا اجتماعی حلف ہوگا. اور جب بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی یوتھ ونگ سے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم موقع دیں تاکہ وہ بلدیاتی الیکشن جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑ سکیں. یہ یوتھ کنونشن آپ جو کر رہے ہیں 24 تاریخ کو، اس کا پیچھے کیا مقاصد ہیں اور اس کے اندر کیا آپ لوگوں کو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ایز اے نوجوان ضلعی صدر یوتھ ونگ جماعت اسلامی؟ جی جو ہمارا یوتھ کنونشن ہے یہ محترم سراج الحق صاحب جو ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 3 روزہ دورے پہ وہ گجرانوالہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم بھی ہوگی. لیاقت بلوچ صاحب ہے، اسد اللہ بھٹو صاحب، میاں اسلم صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہے، مختار مانی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ سارے لوگ پہلے MNA بھی رہ چکے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں. تو اسی دورے کے دوران کوئی ہمارے 150 کے لگ بھگ پروگرام ہے ضلع بھر کے اندر. یہ ایک ہسٹری کے اندر ہوگا اس طرح کا دورہ. اور اس دورے کے دوران ہمارا ایک یوتھ کا پروگرام بھی ہے، یوتھ کنونشن. اور یہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں. اور 1000 جو ہم نے نئے عہدیدار بنائے ہیں ان کا وہاں پہ اجتماعی حلف بھی ہوگا. اور اس پروگرام کے بعد جو ہماری ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کی لیڈرشپ ہے اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی جو لیڈرشپ ہے یوتھ کی، اس کے ساتھ ایک نشست بھی ہے میرے جماعت کے ساتھ. وہ خصوصاً ہم سے یہ نشست کر رہے ہیں اور سوال جواب ہوں گے اور کام کا جائزہ بھی لیں گے اور آئندہ کی پلاننگ بھی ہوگی. جی آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے وہ ہیں بشارت علی صدیقی صاحب جو صدر ہیں یوتھ ونگ ضلع گجرانوالہ جماعت اسلامی. آج ان سے بات چیت کریں، ان سے ساتھ جاری رہے گا. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ایک نوجوان ہیں، نوجوانوں کے رہبر گجرانوالہ میں جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے ضلعی صدر ہیں بشارت علی صدیقی صاحب. جی بشارت صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پچھلے اتوار میں آپ نے جب کرونا کا معاملات بھی دیکھے تو مختلف جماعتوں کے یوتھ ونگ بھی ایکٹیو ہوئے، فورسیں بھی بنی، اور اس میں جماعت اسلامی کے الخدمت کے پلیٹ فارم پہ بھی ہمیں لوگ نظر آئے اور یوتھ کے حوالے سے بھی لوگ نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یوتھ اور دیگر جماعتوں کے یوتھ میں کیا فرق ہے؟ جو آپ فورس بنی تھی گجرانوالہ میں پورے پاکستان میں، اس کے اوپر کیا کہنا پسند ہے؟ جی اگر آپ تو کرونا کے دنوں میں جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے الخدمت کے پلیٹ فارم سے، اس میں ظاہر ہے نوجوان ہی ہمارے سارا ورک کر رہے تھے، اور ہم نے کروڑوں اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیے ہیں. لوگوں کو راشن پہنچایا ہے، لوگوں کی اور اس طرح کی خدمت کی ہے. ہاسپٹل کے اندر ان کی خدمت کی ہے، ہاسپٹلس کے اندر ان کو ادویات اور اس طرح کی جو چیزیں ہم نے لے کے دی ہیں. جو بچوں کے اسکول جانے کے معاملات تھے وہ آن لائن کلاسز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو زیادہ کام کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے نوجوانوں نے کام کیا ہے اللہ کے فضل سے، اور پورا پاکستان اس کی گواہی بھی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ کام الخدمت فاؤنڈیشن نے اس پاکستان کے اندر کیا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں دوسری پارٹیوں کی اور خصوصاً حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے بھی ایک ٹائیگر فورس کے نام سے ایک بنائی تھی، اور جو وہ میرا خیال ہے وہ تو تصویروں میں نظر آ رہی تھی، اور کوئی اس میں کوئی عملاً کام مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ کوئی عملاً کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سوائے وہ ڈی سی کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، پکچریں بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کے آگے مجھے تو ان کا کوئی کام نظر نہیں آیا۔ نہیں، جو حکومتی پارٹی ہے اس کی بھی تو ایک یوتھ ونگ ہے، وہ بھی تو دعوے دار ہیں کہ ہم نوجوانی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور دوسری یوتھ ونگ میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو یوتھ ونگ کا نیٹ ورک ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلامی جمعیت طلباء کا بہت بڑا نیٹ ورک کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، اور جو عام لوگوں کے اندر ہے وہ ہمارا جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ ہے، اور اس سے بڑا کوئی یوتھ ونگ نہیں۔ ہماری تنظیم پورے پاکستان میں ہے۔ اگر آپ ضلع گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں تو ضلع گجرانوالہ میں بھی ہمارے ہر صوبائی حلقے کے اندر، یو سیز کے اندر، وارڈز کے اندر، گلی اور محلے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے شاید کچھ عہدیدار وہ نئے بنا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور اگر پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ کاغذی کارروائی کی حد تک ہی ہوتا ہے، تو 2 سال بعد بھی ایک پروگرام کر لیا، تو اسی طرح ہے ان کا یوتھ ونگ۔ لیکن اللہ کے فضل سے جو سب سے بڑا نیٹ ورک اور فعال ہے وہ جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ ہے۔ اگر آپ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کا دیکھیں کہ یہ جماعت اسلامی میں ہم نوجوانوں کی تربیت کا انتظام بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، نمازوں کی طرف بھی آتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی آتے ہیں، ہم سپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہیں، فٹ بال کے ٹورنامنٹ ہیں، کبڈی میچز ہم نے بہت زیادہ کروائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ ہے یہ نوجوانوں کو برائی سے اور منشیات جیسی لعنت سے بھی بچاتا ہے۔ ہم نے مختلف دنوں کے اندر منشیات کے خلاف بھی بڑی بڑی مہمات لانچ کی ہیں تاکہ اس منشیات جیسی بری لعنت سے بھی نوجوان بچ سکیں، اور اس معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے بھی ہم نے مختلف پروگرامات اس جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیے ہیں۔ ایک دور تھا کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ شہر کے اندر کوئی بھی ایشو ہو تو یوتھ ونگ شباب ملی کے نام پہ ہو یا جماعت اسلامی کے نام پہ، تو ہمیشہ سے یوتھ ونگ گجرانوالہ کی سڑکوں پہ، سرکاری دفاتر کے باہر، تھانوں میں بہت متحرک نظر آتا تھا، لیکن اب وہ ایکٹیویٹی جماعت اسلامی کی کم ہوگی، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی ابھی یہ میری ذمہ داری 5-7 ماہ ہوئے ہیں نہیں لگی ہے۔ ہم نے ابھی اپنی تنظیم کو اپڈیٹ کیا ہے صوبائی حلقوں کے اندر، یو سیز کے اندر، یونٹس کے اندر، اور ابھی ہم انشاءاللہ پوری طرح تیار ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم چھوٹے موٹے احتجاج اور مظاہرے ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی اس دورے کے بعد، اس یوتھ کنونشن کے بعد آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم منشیات کے خلاف ایک بہت بڑی مہم لانچ کر رہے ہیں۔ اس مہم کے اندر ہم انتظامیہ سے بھی ملیں گے، نوجوانوں سے بھی ملیں گے، ہر گلی اور محلے کے اندر واکس کریں گے، سیمینار کریں گے، آگاہی پیدا کریں گے منشیات کے خلاف، اور نوجوان نسل کو اس منشیات جیسی لعنت سے بھی بچائیں گے۔ رہی دوسری بات، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ گجرانوالہ میں ہم نے کبھی بھی پہلے بھی کوئی بھی فحاشی اور ریانی کا پروگرام بھی نہیں ہونے دیا، اور آئندہ بھی گجرانوالہ میں انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی فحاشی اور ریانی کی اس طرح سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا منشیات کا، گجرانوالہ میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی بہت زیادہ نئے سے نئے نشہ متعارف ہو گیا ہے، اس کے اندر اس وقت موجود ہے عام سڑکوں پہ، عام جگہوں پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی، پولیس کی نگرانی میں منشیات فروشی یہاں پر عام ہے، اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل آپ لوگوں نے بنا لیا ہے؟ جی ابھی یہ دورے کے بعد ہم اپنا اجلاس کریں گے اور اس میں لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے پولیس کے کچھ لوگ بھی منشیات فروشوں سے ملے ہوتے ہیں، وہ کالی بیڑے موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ سی پی او صاحب سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ ہم یہ کچھ چیزیں طے کریں گے
اور اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ ہماری جو گجرانوالہ کی نوجوان نسل ہے، پہلوانوں کا یہ شہر ہے، سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے یہ بہت بڑا شہر ہے، تو ادھر تو نوجوانوں کو خصوصاً کھیلوں کی طرف ہم لے کے آئیں گے، مزید اس میں جو ہے کھیلوں کا جو فروغ ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیں گے تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ کھیلوں کی طرف آئیں بجائے یہ منشیات کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ اس کا ہم بگ پلان کر رہے ہیں اور 1 مہینے کی ایکٹیویٹی انشاءاللہ یہاں پہ گجرانوالہ میں ہوگی۔ گجرانوالہ میں ہمارے علم کے مطابق، ہمارے معلومات کے مطابق نشہ کرانے کے لیے مختلف سینٹر کا قیام ہے، فحاشی کو عام کرنے کے حوالے سے بھی بہت سارے سرکاری لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ سینٹر بھی موجود ہے۔ کیا ایسے چیزوں کی آپ کے پاس وجود لسٹ یا نشاندہی موجود ہے؟ جی بالکل ہمارے پاس نشاندہی موجود ہے، ایسی چیزوں کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم پہلے تو ہم خود کرتے تھے، ان چیزوں کو روکتے تھے، لیکن چونکہ اب انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، تو اس حوالے سے آپ انتظامیہ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے، یہ فحاشی کے اڈے، منشیات کے اڈے، تو وہ انتظامیہ انشاءاللہ ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گی۔ اگر انتظامیہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا رائٹ ہے، ہم پرامن احتجاج بھی کریں گے، آپ جیسے میڈیا پرسنس کے ذریعے اس کو لوگوں کے سامنے بھی لے کے آئیں گے تاکہ گجرانوالہ کی جو عوام ہے اس کو حقائق کا پتہ چل سکے۔ آخر میں آپ جو یوتھ کنونشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، یا ایز اے یوتھ صدر جماعت اسلامی ضلع گجرانوالہ، آپ اپنا کیا پیغام یا اپنے کیا نوجوانوں کو دینا چاہیں گے آخر میں؟ جی میرا یہی گجرانوالہ کی یوتھ اور نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ 24 ستمبر بعد از نماز مغرب قطر پیلس جو ہمارا میرج ہال ہے GT روڈ کے اوپر جناب پارک کے بالکل سامنے، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں اور ہمارے جو محبوب قائد ہیں محترم سراج الحق صاحب، ان کا آپ خطاب سنیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو کرپشن سے بھی پاک ہے اور اللہ کے فضل سے جو نوجوانوں کی تربیت بھی کرتی ہے اور کھیلوں کو بھی فروغ کرتی ہے۔ اس لیے میں گجرانوالہ کے تمام نوجوانوں کو جماعت اسلامی یوتھ ونگ میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ کی عزت دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ جی بہت شکریہ بشار صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا، تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے فاٹا کے، وہ بشارت علی صدیقی صاحب تھے، صدر یوتھ ونگ جماعت اسلامی ضلع گجرانوالہ۔ تو امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔